سورہ یوسف قرآن کریم کی وہ صورت ہے جسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ یہ صورت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی، صبر، ایمان اور کامیابی کا مکمل فلسفہ پیش کرتی ہے۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والا خود کو کبھی یعقوب علیہ السلام کی بے قراری میں پاتا ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کی تنہائی میں اور کبھی ان کی عصمت و فتح کے منظر میں۔ سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 12ویں صورت ہے اور 12ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ شدید مصیبتوں میں تھے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، طعن و تشنیع کی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا حضرت ابو طالب اور وفادار شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سال عام الحزن غم کا سال کہلایا۔ اسی غم و اداسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی، امید اور حوصلہ دیا جا سکے۔ اس صورت میں اللہ نے گویا فرمایا، اے محبوب، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے دھوکہ دیا لیکن آخرکار میں نے انہیں عزت دی، ویسے ہی آج مکہ والے تمہیں جھٹلا رہے ہیں، مگر ایک دن تمہیں بھی عزت و غلبہ عطا ہوگا۔ یہ پیغام نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آج ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کی آزمائشوں سے گزر رہا ہو۔ سورہ یوسف میں ایک حیرت انگیز تسلسل اور جذباتی اتار چڑھاؤ ہے۔ یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، ایک ننھے بچے کا خواب۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل ایک عظیم مستقبل کی علامت تھا، مگر اس خواب کا پورا ہونا آسان نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بھائیوں کی حسد بڑی سازشیں، کنویں میں پھینک دیا جانا، مصر میں غلام بن کر فروخت ہونا، زلیخا کا فتنہ، قید خانے کا تنہائی بھرا دور، اور پھر خوابوں کی تعبیر کے ذریعے بادشاہت تک پہنچ جانا۔ یہ سب مراحل اس صورت کو ایک روحانی اور جذباتی سفر بناتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب اپنے ہی دھوکہ دے جائیں، جب حالات اندھیروں میں ڈوب جائیں، تب بھی اللہ کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، لیکن وہی کنواں ان کے سفر عصمت کی پہلی سیڑھی بنا۔ انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، مگر وہ غلام بعد میں مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، وہ آزمائش کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ کامیابی کا ہتھیار ہے۔ اگر تم نیکی پر قائم رہو، خواہ دنیا تمہیں دھوکہ دے، تو ایک دن اللہ تمہیں وہ مقام دے گا جہاں تمہارے دشمن بھی تمہارے سامنے جھکیں گے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر ایمان ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر، پاکیزگی اور سچائی ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ زندگی میں جو بھی ہو، اللہ کی تقدیر تمہارے حق میں بہترین ہے۔ تو یہ تھا سورہ یوسف کا تعارف، سورہ یوسف کی کہانی۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔